السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، آیت مقدسہ نمبر 186۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں جب رکوع کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے کچھ احکامات ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت ارشاد فرمائی، پھر روزے کا تاریخی تسلسل ارشاد فرمایا، اور پھر روزے کے مقاصد ارشاد فرمائے، اور پھر روزہ کی اہمیت اور اس کے مسائل، اور اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، کوئی مشکلات میں ہے تو اس کے لیے سہولتیں پیدا فرمائیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کبھی بھی تنگی نہیں چاہتے، انسانوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لہذا جو بھی تعلیم و تربیت ہے اور پھر اس تربیت کے نتیجے میں جو احکامات اور آرڈیننس رہنمائی ہے اس میں ہمیشہ لچک رکھتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانیاں چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے احکامات پہ عمل تو کریں۔ جب اللہ ہماری فطرت، ہماری نوعی تقاضوں کے مطابق آرڈیننس تشکیل دیں تو پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہے، ہم شک تو نہ کریں کم از کم۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، لسان سے بھی کرو، زبان سے۔ اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ ختم ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ تربیت یہ ہے کہ ہم نے از اول تا آخر تمام تر معاشروں کی تشکیل کے جو اہداف ہیں وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جتنے بھی اداروں کی تشکیل ہے اس میں اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت ہی غالب ہوں گے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ کہاں ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اللہ کہیں، یا اللہ کے دین کو غالب کریں، اس کے آرڈیننس کو نافذ کریں، تو اللہ ہے کہاں؟ اس سوال کا جواب اس آیت مقدسہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں عبادی، میرے بندے،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، ان کو بتا دیجئے کہ بس بے شک میں تو قریب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت تو اتنے قریب ہیں ہمارے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی دعا، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے ہمارے پاس، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کے آگے دائرے اور تقاضے ہیں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اس کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم مختلف شکلوں میں ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بظاہر یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اللہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں کی دعائیں جو قبول بظاہر نہیں ہوئیں، اللہ جب اس کا اجر دیں گے قیامت کے روز تو لوگ کہیں گے یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی، آج اتنا بڑا اجر مل رہا ہے ہمیں۔ پھر میرے عزیزو یاد رکھو، جتنا دعا میں اللہ کے ساتھ لگن ہوگی، دعا میں استقامت ہوگی، دعا کا اثر دل میں ہوگا اور اللہ سے محبت اور تعلق اعلیٰ ہوگا، اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بارے میں جیسا کوئی بندہ گمان کرتا ہے میں اسی طرح ہو جاتا ہوں۔ یعنی اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں اور جب ہم بڑے پختہ ارادے اور یقین سے مانگیں اور اللہ سے تعلق اعلیٰ درجے کا ہو تو اللہ فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت تو دعا قبول کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پس چاہیے کہ مجھ سے مانگو، پس چاہیے کہ میرا حکم مانو، لی میرا، پس چاہیے کہ میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو۔ اب دو باتیں بڑی اہم ہیں، دعا جس ہستی سے مانگ رہے ہو اس نے تو کہہ دیا میں قبول کرتا ہوں، اس نے تو کہہ دیا کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، ہمارے اندر کتنی اعلیٰ خدا شناسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری باتیں مانو، یعنی میری اطاعت کرو، یہ ہے آپ کا تعلق۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ایمان باللہ کا اظہار کر دینا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں نا۔ ایمان باللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے قلب سے اللہ رب العزت میں اتنی پختگی پیدا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سمجھیں، اپنا بنا لیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پیچھے ایک اصول آپ نے یہ سنا ہے
جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھول جائیں؟ لیکن ہمارا ایمان تو اس درجہ کا ہو، ہمارا قلب، ہماری دماغی صلاحیتیں، ہماری عملی صلاحیتیں وہ اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ ابھی کل کے دروس میں ہم عرض کر رہے تھے کہ اصل میں تو تربیت مقصد ہے، تو تربیت ہے ہی نہیں، کھوکھلے ہیں، تو میرے عزیزو اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے، اصل تربیت یہ ہے کہ اپنا ایمان اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، خدا شناسی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی پابندی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ لعلہم یرشدون، یہ ہے نتیجہ کہ پھر وہ دعائیں قبول ہوں گی، وہ ہدایت پر ہوں گے، درست راستے پر ہوں گے، اللہ کی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی، خواہ انفرادی ہو، خواہ خاندانی ہو، عائلی فیملی لائف ہو، یا شہری زندگی ہو، قومی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، اللہ رب العزت کی رہنمائی، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں وہ آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ سے جوڑ پیدا کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو اعلیٰ محبت ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔